آخرت کی فکر دل میں آئی کیا بنے گا ہیں جی. تو کہتے میں اسی پریشانی میں حضور کی تلاش میں نکلا. اور یہ مزے کی بات ہے, صحابہ فرماتے حضور ہماری نظروں سے دور تشریف لے جاتے نا, ہمیں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا حضور کدھر تشریف لے گئے, بلکہ حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبوئیں ہماری رہنمائی کرتی تھی, حضور ادھر تشریف لے گئے. اور میں گلیوں میں خوشبوئیں سونگھتا سونگھتا حضور کو تلاش کرتا کرتا میں ایک باغ میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور جلوہ فروز ہے. اب حضور کا حلیہ بھی بیان فرماتے کہ حضور کیسے تشریف فرما ہے. فرمایا چارپائی پر حضور تشریف فرما ہے اور آپ کے پاؤں مبارک زمین کی طرف لٹک رہے ہیں, اور آپ کی جو جوتی مبارک ہے وہ دائیں طرف پڑی ہے چارپائی کے نیچے. تو میں نے حضور کو جب دیکھا, میں حضور کے قریب پہنچا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تو پہچان گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو عام مومن کے بارے میں فرمایا نا, اتقو, ہاں جی, مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو روحانی نظریں ہیں, جسمانی نظریں کی پرواز بھی اتنی بڑی ہے تو روحانی نظروں کی پرواز کا تو اندازہ ہی نہیں ہے. حضور دیکھتے ہی پہچان گئے کہ آج ابو ہریرہ بڑا پریشان ہے. آج ابو ہریرہ بڑا پریشان. حضور نے فرمایا کیا بات ہے ابو ہریرہ, آج افسردہ نظر آتے. یا رسول اللہ کیا بنے گا, کیا بنے گا, حساب و کتاب فلاں فلاں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی مجھے جبریل امین خبر دے گئے ہیں کہ جس نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا, وہ جنت میں ضرور جائے گا. کہتے میرے جو دل میں اندیشہ تھا میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگر اس نے زنا کیا, چوری کی, کیا پھر بھی جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی جائے گا جنت میں. کہتے میں نے پھر عرض کیا اللہ کے محبوب فلانا گناہ کیا, فلانا کیا, کیا پھر بھی جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ میرا امتی پھر بھی جائے گا جنت میں. کہتے مجھے اور حیرانگی بڑھ گئی. میں نے تیسری مرتبہ جب یہ عرض کیا فلاں فلاں اگر اس نے جرم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھو. حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی یہ ناک یہاں سے پکڑی دائیں ہاتھ سے, یہ عربوں کا ایک محبت کا محاورہ تھا, اور فرمایا ابو ہریرہ تیری یہ ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی اس کو مٹی لگ جائے, میرا امتی پھر بھی جنت میں جائے گا. کہتے مجھے اتنی خوشی ہوئی میں مسکرانے لگا. یا رسول اللہ پھر تو بیڑے پار ہی نہیں انشاءاللہ ہے, پھر تو انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بخشش کا بنے گا. عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے, سارا غم ختم ہو گیا, کیا یہ خوشخبری دوسروں کو سنا دوں؟ حضور نے فرمایا سنا دو. یا رسول اللہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہو سکتا ہے کوئی مانے نہ ہے, ہمیں تو پتہ چلا جہاد کریں فلاں کریں اتنی قربانیاں دیں تب جا کے جنت ملے گی, اور آپ فرما رہے ہیں جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ تو مانیں گے نہیں, کوئی آپ ضمانت دے دیں, گارنٹی دے دیں. حضور کے جوتوں کی طرف دیکھ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب یہ سر پہ رکھ کے لے جاؤ. حضور نے فرمایا چلو لے جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے جوتے رکھے سر پر, میری طرف دیکھو, یہ بات دیکھ کے سمجھ آئے گی. ہمارے استاد نے جیسے ہمیں پڑھایا ہم بھی آپ کو ویسے ہی سناتے ہیں. تو جوتے حضور کے سر پہ رکھے ہوئے, سبحان اللہ, واہ ابو ہریرہ تیری عظمت پہ قربان جائیں. یہ جوتے سرکار دو جہاں کے نہیں, یہ دو جہاں کا خزانہ سر پہ رکھا ہوا ہے. جوتے سر پہ رکھے ہوئے ہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے اس کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں, اور جو دنیا کے حسن کا عاشق ہوتا ہے اسے جوتے مارے جاتے ہیں. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ کیوں جی جوتے پڑتے کہ نہیں پڑتے؟ پکڑے جائیں تو جوتے ہی پڑتے, اور کیا ہوتا ہے. اور جو اللہ کا عاشق ہے اس کے جوتے سروں پر اٹھائے جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب علم دین پڑھنے کے لیے گیا نا جی, تو مجھے میری چچی نے آ کے کہا بیٹا جو تو دین پڑھنے جا رہا ہے, علم پڑھنے جا رہا ہے, ایک وقت آئے گا دنیا کے سردار بھی تیری جوتیاں اٹھائیں گے. میں نے کہا بس ایسی بات کر دی ہے. کہتے پھر ایک وقت آیا کہ میں جب مسند پہ بیٹھا تو میں حیدرآباد دکن میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ نواب آف دکن وہ میری بگی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے, اور میرے جوتے اس نے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. کہنے لگا حضرت یہی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک اللہ والے کے جوتے میرے سر کے اوپر ہیں, اور واہ ابو ہریرہ دو جہاں کے سردار کے جوتے تیرے سر کے اوپر ہیں. اتنے خوشی خوشی بھاگے آ رہے ہیں, باغ سے باہر نکلے ہیں. اللہ کی شان, آگے سامنا ہو گیا حضرت فاروق اعظم کا.
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری سنائی. کہنے لگے عمر آج میں آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سناتا ہوں. کیا خوشخبری ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اچھا میں بھول نہ جاؤں، یہ سچے دل کی ایک شرط لگائی ہے حضور نے، سچے دل کی، صدق دل کی. وہ کیا چیز ہے؟ دیکھو نا، وہ اقبال نے بھی کہا، خرد نے بھی کہہ دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ موبائل میں کلمہ بھر کے سب کو سنا دیں تو کیا کہیں گے؟ جی موبائل مسلمان ہو گیا. طوطے کو کلمہ رٹا رکھا ہے میاں مٹھو، ہیں جی، وہ آپ کو طوطا کلمہ سنا دے تو کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان طوطا ہے، باقی کافر طوطے ہیں. تو خالی رٹنے سے تو بات نہیں بنے گی، اس کے اندر جو شرط ہے صدق دل، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا منافقت بھی نہ ہو اور اس کے اعمال کے اندر شرک بھی نہ ہو. محدثین کرام نے اس کی تشریح کر دی ہے، فرمایا کہ منافقت نہ ہو، اللہ اس کے رسول سے، اسلام سے منافق نہ ہو، اعمال میں کمی کوتاہی ہو اللہ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے، منافقت نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے اعمال میں شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو. تو فرمایا باقی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ اپنی شان رحمت سے معاف کر دیں گے. تو فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا. میری طرف دیکھو، حضرت ابو ہریرہ نے یہ خوشخبری سنائی. سیدنا فاروق اعظم نے، فاروق اعظم کا ہاتھ تھا نا، دائیں ہاتھ سے یوں گھونسا مارا سینے کے اوپر، حضرت ابو ہریرہ پیچھے گرے. چلو پیچھے، جوتیاں اٹھائیں، پھر روتے ہوئے حضور کے دربار میں آ گئے. یا رسول اللہ، وہ میں تو خوشخبری سب سے پہلے عمر فاروق کو سنائی اور انہوں نے مجھے گھونسا مارا ہے جی اور مجھے گرا دیا. اتنے میں فاروق اعظم بھی آ گئے. حضور نے فرمایا عمر میں نے ہی کہا ہے. عرض کیا اللہ کے محبوب آپ سچے، آپ کا فرمان سچا، کوئی شک نہیں، لیکن اگر یہ خوشخبری امت کو سنا دی گئی تو امت اسی پہ بیٹھ جائے گی، نماز روزہ سب چھوڑ دے گی. حضور نے فرمایا صدقت عمر، عمر سچ کہا ہے تو نے، تیری فراست پہ قربان جاؤ. ایسے تو نہیں ان کی رائے پہ قرآن اترتا تھا، سمجھے ہیں نا بات کہ نہیں؟ تو حضور کا جو فرمان، جو بشارت، وہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن فرمایا یہ عام نہ کرو ورنہ واقعی لوگ اسی پہ بیٹھ جائیں گے. بھائی جی کلمہ پڑھا چلے جائیں گے، کیا ضرورت ہے مشقت کرنے کی؟ کیوں جی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جنت میں تو ہر کلمہ پڑھنے والا جائے گا، ہر مسلک والا جائے گا. میں وہ تنگ نظر مولوی نہیں ہوں کہ ساڈے ہی جنت جان گے اور کوئی نہیں جانے. کیوں جی؟ تو پھر اللہ کو کیا ضرورت تھی جنت کے اتنے دروازے بنانے کی؟ تمہارے مسلک کے نام کا ہی ایک دروازہ بنا دیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو جنت کے مختلف دروازے ہیں، اسی لیے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. تو بھائی جس نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جیسا بھی ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں بولو جنت میں ضرور جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھی خوشخبری سنائی اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کو بھی خوشخبری سنائی. کہہ دو سبحان اللہ.